نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت فيه العصور. توفیق اپنے حضرت کی برکت سے حضرت والا کی زندگی کا آخری رمضان اور طبیعت مبارکہ ماشاء اللہ اعتدال کے ساتھ چل رہی ہے. پیرانہ سالی بڑھاپا اس کا تقاضا اپنی جگہ ختم تحریر فرمایا. عمر کے ہر حصے کا ایک تقاضا ہوتا ہے. اب میں عمر کے جس حصے پر ہوں اس کی تقاضے اپنی جگہ بدستور موجود ہیں. شکر کا پہلو کسی نہ کسی طرح اعلیٰ سے اعلیٰ نکال ہی لیتے ہیں. ان کاملین کی عجیب شان ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے طبیعت پوچھی کہ حضرت والا کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ارشاد فرمایا بیماروں میں تندرست ہوں، بیماروں میں تندرست ہوں اور تندرستوں میں بیمار ہوں. ان حضرات کی عجیب شان ہوتی ہے. استحضار محبوب ہمہ وقت ان کو رہتا ہے. تعلق مع اللہ، سارے تعلقات پر اللہ کا تعلق غالب رہتا ہے. اور قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری رمضان ہے، مہمانوں کی کثرت ہے اور آخری مجالس ہے. رمضان کے آخری روزے کو جو ذوق کا غلبہ ہوا اور ذوق کا دورہ پڑا، اس کے بعد کسی مجلس کی نوبت نہیں آئی سوائے وسایا. افتتاح بخاری بھی بحالت مجبوری بہت تکیوں کے سہارے لیٹے ہوئے سے تھے، اس حالت میں فرمایا. بالکل آخری مجلس میں 3 باتوں پر بہت زور دیا. اصلاح کا اہتمام، ذکر کی پابندی، نوافل کی کثرت. آخری ارشادات مجلس سے پہلے مجلس کے بعد سارا دن رات گئے تک یہی ہوتے رہے کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے. اور اس کی اصل اور دلیل یہاں سے پیش فرمائی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. بہت ہی زور دیا اس مجلس کے اندر، بڑی طویل مجلس فرمائی. بار بار ارشاد فرماتے رہے کوئی خبیث چیز اندر تھی، ناپاک چیز اندر تھی، تبھی پاک ہونے کو فرمایا گیا.
عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کوئی چیز غلط تھی اندر، تبھی تو فرمایا گیا کہ بامراد ہوا وہ جس نے اپنے کو سنوارا، اپنا تزکیہ کیا، اپنی اصلاح کی۔ ناپاکی تھی تبھی تو فرمایا گیا کہ اس نے پاکی حاصل کی۔ اور علماء سے فرمایا کہ تم غور نہیں کرتے ان باتوں میں، تمہیں غور کرنا چاہیے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں؟ بھائی کوئی غلط چیز تھی تبھی تو فرمایا گیا کہ اچھی چیز اس نے اپنا لی۔ ناپاکی کے مقابل پاکی بلایا گیا کہ یہ کامیاب ہو گیا، بھلا کیا اس نے، اچھا کیا، بامراد ہوا جس نے اپنے کو سنوار لیا۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرے وہ مقبول بندے تھے، اور جیسا وہ سنورا ہوا ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، یا اللہ ایسا ہمیں سنوار کر دیے، ایسے ہماری اصلاح فرما دیجیے، اور ایسا ہمیں دیندار بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے، صاحب نسبت بنا دیجیے، جو معیار ان کی نظر مبارک میں تھا۔ اس سے اونچی میرے پاس کوئی دعا نہیں ہے۔ میں تو اپنے لیے بھی اور آپ سب حضرات کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس مسیح الزماں کے نظر مبارک میں جو معیار تھا دینداری کا، صاحب نسبت ہونے کا، مستجاب الدعوات ہونے کا، نیک ہونے کا، صالح ہونے کا، یا اللہ اس معیار کے مطابق ہمیں بنا دیجیے۔ اس امت کی فکر میں ہڈی چمڑی لگ گئی، بس یہاں بیچ میں گوشت نام کی چیز کچھ نہیں رہی، ہڈی اور چمڑی دونوں لگ گئی۔ اس قدر فکر، دن رات اسی فکر میں اپنے آپ کو بھلا دیا۔ لیکن آخری خطاب میں بہت زور دیا تین باتیں، خطاب عارفانہ خطاب، مسیحانہ خطاب، تو اپنی اصلاح کا اہتمام کرو، اپنی اصلاح کا فکر کرو، عقائد کو درست کرو، اعمال کو درست کرو، عقائد میں جو باتیں خباثت کی ہیں ان کو دور کرو، شرکیات سے، بدعات سے، دنیا کی رسومات سے اپنے کو پاک کرو، میل کو نکالو، میل کو نکالو، بار بار فرما رہے تھے میل کو نکالو۔ مومن کے اندر میل ہو غلط بات ہے، اور مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہو نہیں نکالتے؟ جی ابا جی نکالتے ہیں تو وہ مال کا میل ہے، اور یہاں پر جو ایمان میں میل آ رہا ہے اس کو نکالو، صاف کرو، اس کو ناپاکی کو دور کرو، خباثت کو دور کرو، اور اپنی اصلاح کا فکر کرو، اور تمہارے لیے فلاح اور کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کافی دیر تک اس پر ارشادات رکھے، ہوتے رہے ہوتے رہے، اور کچھ تفکر کے ساتھ کھڑی سی بولی بولی۔ ایسا انداز گفتگو پہلے سے ابا جی کا تھا نہیں۔ تنبیہات کے طور پر جیسے بعض دفعہ استاد شاگرد کے سامنے کچھ کھڑی بول دیتا ہے، ایسی کچھ کھڑی سی بولی، خلاف عادت و سوچ بولی، اور یہ آپ کی مجلس ہے، اور بہت تنبیہ فرماتے رہے۔ نہیں سمجھے تم میری بات کو، آواز نہیں آئی، نہیں سمجھے تو پھر سمجھ لو۔ ہماری کامیابی کا انحصار دار و مدار تزکیہ کے اوپر ہے، بار بار یہ فرما رہے تزکیہ کے اوپر۔ ارے بھائی یہ جو کہا گیا کہ پاکی حاصل کی، مطلب یہ ہے کہ کوئی ناپاکی تھی تو ناپاکی سے پاکی حاصل کی گئی، تزکیہ کیا، معلوم ہوا کہ کچھ میل کچیل تھا، اس کو نکالا تبھی تو تزکیہ ہوا۔ غور کیوں نہیں کرتے اس بات کے اندر؟ سبحان اللہ۔ حضرت والا نے بھی مقام نصیحت کا حق ادا فرما دیا، مقام نصیحت کا حق ادا فرما دیا۔ عجیب ناصحانہ انداز اس آخری مجلس میں تھا، تڑپ جاتے تھے۔ اپنی اصلاح کا فکر کرو، تمہیں مرنا ہے، کیا ان رذائل کے ساتھ، اخلاق رذیلہ کے ساتھ، معاصی کے ساتھ تم دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ اور دیکھو حدیث قدسی کے اندر ہے
ذات باری تعالیٰ نے تم سے کہہ دیا کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، خطا کار ہو، لیکن ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے جس کو ندامت کا پسینہ آ جائے گا، جو ندامت کے پسینے سے سرشار ہو جائے گا، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی اس مجلس میں، زبان پر بس یہی بیٹھ گیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل میں کوئی بات اتری ہوئی نہیں ہے جی۔ ایسے استغفار سے کام نہیں چلے گا۔ ابھی استغفار کے الفاظ زبان پر بھی نہیں آئے لیکن دل پسیج گیا، دل میں ندامت کا پسینہ آ گیا، بس کام بن گیا، استغفار کی حقیقت حاصل ہو گئی، معافی مل گئی۔ ابھی زبان پر معافی کے کلمات نہیں آئے، معافی اور بخشش کو طلب نہیں کیا، لیکن دل میں ندامت کا پسینہ آ گیا، دل پسیج گیا، لرز گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، معافی مل گئی، معافی مل گئی۔ اور پھر اس تزکیہ کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ کسی کامل کی صحبت کے اندر رہ کر پورے اخلاق حمیدہ اپنے اندر سمو لو، داخل کر لو، اس سے اپنے آپ کو رچا لو، بسا لو، کوئی کسر نہ رہتا کسی بھی اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو شخص اپنے کو سنوار لے اور اپنی اصلاح کرا لے، اپنی اصلاح میں لگ جائے اور وہ نامراد ہو، توبہ توبہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہاتھ پکڑ کے پہنچا دیا جاتا ہے، یہی فرمایا، ہاتھ پکڑ کے پہنچا دیا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے اس نے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ میں تبدیل کرا دیا۔ کوئی ناپاکی کی چیز تھی اسے نکال دیا، خباثت کو نکال دیا، میل کو دور کر دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھیے جہاں تک صلاحیت کا تعلق ہے، بغیر اصلاح کے صلاحیت آتی نہیں، جہاں تک صلاحیت کا تعلق ہے، صلاحیت منتظر ہے اس بات کی کہ تم اصلاح میں لگو، میں آتی ہوں، تم اصلاح میں لگو، میں آتی ہوں۔ اور اصلاح میں جو کچھ موانع ہیں وہ لطیف پیرائے میں اس مجلس نے بیان بھی فرمایا۔ پہلی بات یہ فرمائی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ یہ زبان مونس ہے، لڑکی ہے لڑکی، اور لڑکی کا پیر جب گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو خدا ہی اس کو اپنے گھر میں لاتا ہے۔ یہ عورت ہے، اگر یہ بگڑ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ عورت کو تو اگر سنوارنا ہے تو گھر ہی میں اس کو رکھو۔ تو زبان کیونکہ عورت ہے، لڑکی ہے، ارے اس کو جہاں رکھنے کی چیز ہے تو وہیں رکھو، اگر یہ کہیں باہر نکل گئی تو مصیبت ہو جائے گی۔ ایک واقعہ بھی سنایا کہ میں چھوٹے والی صاحب کے ساتھ بیل گاڑی میں کرتھاول لوہاری کے راستے جا رہا تھا، تو گاڑی والے نے کہا اجی ابا جی سارا دن ہو گیا ہے، حقے کے میں نے حقے کا ایک بھی کش نہیں لگایا، تو طلب سی ہو رہی ہے، سامنے بڑے میاں حقہ پی رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بس میں 2 کش لگا کے ابھی آیا۔ چھوٹے والی صاحب کا حضرت نے ہاتھ دبا دیا کیونکہ وہ ذرا خبر لیتے اس کی۔ ابا جی کی طبیعت میں ظاہر ہے کمال شفقت کا غلبہ تھا، کمال شفقت کا، خالی شفقت کا نہیں، کمال شفقت کا، اور کمال کی کوئی انتہا نہیں ہوا۔ اس نے بہت دیر لگا دی گاڑی جان میں، تو جب وہ آیا چھوٹے والی صاحب کی دلداری کے لیے کہ یہ کچھ بول نہ پڑے، اگر بولیں گے تو سختی سے پیش آئیں گے، ابا جی نے کہا ارے میاں تم 2 کش لگانے کے لیے گئے تھے اور اتنی دیر ہو گئی۔ اجی ابا جی مشکل سے 2 ہی کش لگائے، آپ کو کیا بات سناؤں، وہاں میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی، تو بڑے میاں جو حقہ پی رہے تھے اندر سے ان کی بڑھیا ان کو ڈانٹ رہی تھی، تو بڑے میاں نے بتایا کہ سارا دن ہو گیا لڑتے لڑتے، تیرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی،
جی نے کہا اچھا اچھا میاں جی ایسی لڑائی ہوتی ہے؟ اب وہی کہہ رہا ہے گاؤں والا ارے آپ کیا جانے ان باتوں کو، ہم سے پوچھو تھارے کو کیا پتا ان باتوں کو، یہ تو ہمیں پتا ہے۔ چوری عورت کی ذات تو مان جائے آپ سے، نہ مانے تو باپ سے، یہ نسل ہی ایسی ہے ابا جی، آپ نہیں جانتے ان باتوں کو، مان جائے تو خود بخود مان جائے، اور جو نہ ماننے پہ آئے تو باپ کی بھی نہیں مانتی۔ بہت خوب ابا جی نے کہا بھائی بڑی نصیحت حاصل ہوئی، بڑے کام کی باتیں بتائی۔ ابا جی نے وہاں سے آ کر یہ باتیں نقل فرمائی۔ زبان بھی عورت ہے، عورت۔ اور ایک بات گاڑی بان نے یہ بھی کہی تھی ابا جی سے، ابھی اس کا پیر اگر گھر سے باہر نکل جائے تو پھر گھر میں آنا بڑا مشکل ہے، یہ عورت ذات ہے۔ ٹھیک ہے چٹاول چلو بات اس ہے۔ ابا جی نے یہ بات سنائی، اور حضرت کا ایک عجیب و لطیف انداز تھا عبرت لینے کا۔ فرمایا کہ کیا بتایا تھا، یہ زبان میں مونس ہے، یہ بھی لڑکی ہے لڑکی، تو فرمایا عورت ہے عورت، اگر یہ باہر نکل گئی تو خدا کی حفاظت فرمایا، تب معلوم پھر کیا سے کیا بنتا ہے، گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں اور باہر سے ایمان سے ہی نکل جاتے ہیں۔ توبہ توبہ، مان جائے آپ سے، نہ مانے تو باپ سے، توبہ توبہ الہی توبہ۔ زبان کی حفاظت پر زور دیا، قد افلح من تزکا کے تحت، اور ایک اس بات پر زور دیا کہ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، شریعت کے مطابق کمایا جائے، وہ روزگار وہ روزی فتویٰ شرعی کے مطابق ہو۔ ایک اس بات پر زور دیا کہ مسائل علماء سے معلوم کرتے ہو، بس ایک سوال کیا کرو مفتیان اکرام سے، جائز ہے یا ناجائز، اور دل میں یہ پختہ ارادہ رکھو، اگر جائز بتلائیں گے تو عمل کر لیں گے، ناجائز بتلائیں گے تو نہیں کریں گے، سیدھی سی بات۔ فتویٰ شرعی پہ عمل کرنا فرمایا عین تقویٰ ہے، اس زمانے میں خالص تقویٰ ہے۔ اور ایک اس بات پر حضرت نے بہت زور دیا، تعلقات کو نہ بڑھایا جائے، تعلقات کو نہ بڑھایا جائے۔ آج کل یہ چیز بہت مضر ہے، تعلقات سے بندہ گھبرایا ہوا رہے، تعلقات کو مختصر رکھے، بس باقدر ضرورت ہے، تعلقات کو نہ بڑھایا جائے، ورنہ اوقات بہت ضائع ہوتے ہیں، اور سب سے بیش قیمت چیز جو ہے وہ وقت ہے، وقت ہے، اور آخرت کے لحاظ سے وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ وقت کی قدر ہونی چاہیے، اور ایک عجیب بات فرمائی، پہلے قدر ہوتی ہے بعد میں طلب ہوتی ہے، پہلے قدر ہوتی ہے اور بعد میں طلب ہوتی ہے۔ جب وقت کی قدر ہوگی تو آخرت کی صحیح طلب ہوگی، جب وقت کی قدر ہوگی تو آخرت کی صحیح طلب ہوگی، پہلے قدر ہوتی ہے بعد میں طلب ہوتی ہے۔ اور یوں بھی فرمایا کہ میں یوں تو نہیں کہتا کہ میرے جیسا آدمی نہیں ملے گا، دیکھیے کیسے انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ اب اس دور میں مجھ جیسا تجربے کار بڈھا نہیں ملے گا، یہ ارشاد ہو گیا۔ حالانکہ اپنے منصب سے منفی انداز میں یہ بات کہہ گئے کہ اب میرے جیسا نہیں ملے گا، میں یوں تو نہیں کہتا کہ میرے جیسا آدمی نہیں ملے گا، کہہ گئے اس بات کو، لیکن ساتھ میں کہا کہ یوں کہتا ہوں کہ اب مجھ جیسا تجربے کار بڈھا تو نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ بعض آدمی شیخ کے کہنے پہ ایک نشست میں چند منٹ ذکر کر لیتے ہیں اور بعد میں غافل ہو جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یک نشستی ذکر ایک جگہ بیٹھ کے ادب کے ساتھ باوضو ذکر جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ باقی وقت میں آپ اللہ کا دھیان نہ رکھنا، بڑی عجیب بات کرنا ہے، اور باقی وقت میں ذکر نہ کرنا،
وہ تو استقامت کے لیے ہے، استحضار قائم کرانے کے لیے ہے، دوام کے لیے ہے۔ جب یک نشستی ذکر ایک جگہ بیٹھ کر اپنے شیخ کے مشورے سے ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ یہ مطلب ہے کہ آپ ذکر سے غفلت برتنا نہیں، بلکہ اب استحضار دھیان ذات باری تعالیٰ کا اور زیادہ ہونا چاہیے۔ بعض آدمی ذکر لسانی نہیں کرتے، زبان سے ذکر نہیں کرتے، دھوکے میں ہے، آپ نے فرمایا دھوکے میں۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ دل میں تو اللہ کا دھیان ہے، ان باتوں کو جانے دو۔ زبان سے ذکر کرو اور ساتھ دل میں اللہ کا دھیان رکھو، اور یہ دھیان قائم کرو کہ زبان سے جو ذکر اللہ نکل رہا ہے اس میں میرا دل شریک ہے۔ ارے بھائی دیکھیے، اگر کسی کا دل ٹھہر جائے تو زبان حرکت کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ زبان حرکت کر رہی ہے، زبان کا حرکت کرنا علامت ہے کہ قلب زندہ ہے، اور قلب اس میں شامل ہے۔ زبان ترجمان قلب ہے، اپنے دل کی نمائندہ ہے، لہذا اس میں تفریق مت پیدا کرو کہ بس دل سے اللہ کا دھیان کر لیا، زبان سے کیوں ذکر کرے۔ نہیں، ذکر لسانی ذکر زبانی معمول بہی ہے، اور مصنون ذکر یہی ہے کہ زبان سے ذکر کیا جائے اور دل میں محبوب کا دھیان قائم کیا جائے، پختہ کیا جائے، جمایا جائے، رچایا جائے، بسایا جائے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ ہمیشہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ ابا جی بھی یہ فرمایا کرتے تھے، اور میں بھی کبھی کبھی یہ بات کہہ دیتا ہوں، یہ ہمیشہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ مل بیٹھنا ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ کبھی کبھار کی باتیں ہیں، بہت عارضی قیام ہے اس دنیا کے اندر، اور ہمیشہ کام آنے والی باتیں ہیں۔ یعنی یہ ہمیشہ کا ملنا، ہمیشہ کی مجالس نہیں ہے، کبھی کبھار کی ہے، لیکن اس میں جن باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، مذاکرہ، وہ باتیں ہمیشہ کام آنے والی ہیں۔ مجالس تو ہمیشہ نہ ہوں گی، لیکن یہ باتیں ہمیشہ کام آئیں گی، بتوفیقہ تعالی، بعونہ تعالی، اللہ کی امداد کے ساتھ۔ جو شخص اصلاح کا اہتمام کرتا ہے، فلاح اور صلاح، کامیابی اور صلاحیت اس کی طرف آ جاتی ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی امداد، اللہ کی معیت، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ذکر لسانی میں کوئی دھوکہ نہیں، اس میں ظہول نہیں ہوتا۔ زبانی ذکر کرتے نہیں، لیکن دل میں ہے، دل میں ان کا تصور ہے، دل میں ان کا خیال ہے، دل میں ان کا دھیان ہے، نہیں، دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کوئی دو چار روز چلا ورنہ دھوکہ ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اس بات کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، ذکر لسانی بفکر قلبی، ذکر لسانی بفکر قلبی، زبان سے تو اللہ کا نام لے، لیکن دل میں یہ فکر ہو کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو جائے۔ ذکر لسانی بفکر قلبی، جس کو کہتے ہیں ذکر ماؤل فکر، ذکر ماؤل فکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں حقیقی طور پر ذاکر بنا دے، ذاکر بنا دے، ذاکر بنا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آسمان سے ان کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور ان پر چین اور سکون کی کیفیت، سکینے کی کیفیت جو ہے نازل ہوتی ہے۔ پر ویسے بھی ایک روایت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لائے، عشاء کے بعد اگر دینی مذاکرہ ہو اور دین کی باتیں تھوڑی سی دیر کر لی جائے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مل بیٹھنا اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور اپنی اصلاح کی غرض سے بہت غنیمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ تو ذکر کا اہتمام کیجیے، ذکر بڑی چیز ہے، ذکر روح کی غذا ہے، ہمارے باطن کی غذا ہے، قلب کے اندر اس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کی عنایات، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس پہ بہت بڑھ جاتی ہیں، بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قرب ذات باری تعالیٰ کا کس کو نصیب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا قرب ان کو زیادہ نصیب ہوگا، ان مردوں کو جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور وہ عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی۔ مجلس خانے کی چپ کے باہر ایک عورت نے سلام کیا، ابا جی نے فرمایا کہ ان کو کہو وعلیکم السلام اور یہ پوچھو کہاں سے آئی ہیں۔ میں گیا دروازے پر، میں نے کہا حضرت والا وعلیکم السلام فرما رہے ہیں اور یہ معلوم فرما رہے ہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں حضرت کی مریدنی ہوں، لوہاری سے آئی ہوں، اور حضرت کو یہ بتلا دیجیے کہ آپ نے جو مجھے ذکر بتلایا ہے میں وہ پابندی سے کر رہی ہوں۔ میں نے ابا جی کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ خاتون یوں فرما رہی ہیں کہ میں حضرت جی کی مریدنی ہوں اور آپ نے جو ذکر بتلایا ہے وہ میں پابندی سے کر رہی ہوں۔ ابا جی نے عجیب بات فرمائی، فرمایا ان سے کہیے کہ میں عورتوں کو ذکر نہیں بتلایا، میں عورتوں کو ذکر نہیں بتلایا کرتا۔ میں نے کیسا ذکر بتلا دیا آپ کو؟ میں نے جا کے اسی طرح کہا ابا جی کیوں فرما رہے ہیں کہ نہیں حضرت جی نے مجھے ذکر بتلایا ہے۔ میں پھر حضرت کے پاس آیا، ابا جی نے فرمایا کہ اسے کہہ دو میں عورتوں کو ذکر نہیں بتلایا کرتا، تم یہ بتلاؤ کہ کون کون سی تسبیح پڑھتی ہو۔ تو اس نے کہا جی کہ میں ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتی ہوں۔ ہاں اب ٹھیک ہے، یہ تسبیح ہے، ذکر میں مردوں کو بتلایا کرتا ہوں، تسبیح عورتوں کو بتلایا کرتا ہوں۔ کیا جی مجتہد طریق تھے جی، کیسا لطیف سا فرق قائم فرمایا۔ یہاں ذکر سے مراد ذکر بالجہر ہے، جوڑ جوڑ کا ذکر، ذکر تحلیل، نفی اس بات، اور وہ بالجہر یا بالظرف عورت کو بتلانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب سمجھ میں آ گیا، اور مجھ سے بھی فرمایا آپ بھی سمجھ گئے۔ میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی برکت سے۔ دیکھا میں عورتوں کو تسبیح بتلایا کرتا ہوں، مردوں کو ذکر بتلایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا لطیف انداز ہے۔ ایسے ایک روز فرما رہے تھے کہ مرشد کو عربی میں شیخ کہتے ہیں، فارسی میں پیر کہتے ہیں، لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا فرق کر دیا ہے۔ جو ماہر فن ہے وہ شیخ ہے، اور جو میرے سوالے ہیں، جو میرے سوالے ہیں، صرف سوالے ہیں، وہ پیر ہیں۔ میں نے فرق کر دیا، کیسا عجیب فرق۔ کبھی کوئی پڑھا لکھا آدمی آتا تھا، عام آدمیوں سے تو نہیں، اگر دو باتیں ہوتی تھیں، ایک تو پڑھا لکھا اور دوسرے بے تکلفی، اور تعلق کسی دیگر سے، فرمایا کرتے تھے آپ کا تعلق کسی شیخ سے ہے یا پیر سے ہے؟